اس کے بعد جو نیکسٹ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا وہ یہ تھا کہ کثرت سے نماز پڑھیں اور انہیں صبر کی تلقین کی گئی. تو اس میں یہ آتا ہے قرآن پاک میں فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، کہ اپنے صبر کرو ان باتوں پر جو بھی یہ کہتے ہیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے کے وقت میں، یعنی طلوع اور غروب کے وقت میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا کہا گیا ہے اور صبر سے کام لینے کا. تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی سچویشن آئے تو اس میں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں اور صبر کریں، اور صبر کا پھل جو ہے وہ جنت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہوں پر قرآن پاک میں مینشن کیا ہے. ایک تیسرا طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا وہ یہ کہ جو کفار ہیں جو نہیں مان کر دے رہے، آپ ان کے اوپر توجہ کرنے کی بجائے جو اہل ایمان مان گئے ہیں، آپ کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، ان پر اپنی ساری توجہ اور فوکس کر لیں. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ یاد دہانی کرائی گئی کہ اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو ان کا کچھ بھی حساب کا ذمہ آپ کے اوپر نہیں ہے، کہ اگر ان کے حساب میں کوئی گڑبڑ یا کمی ہے تو آپ اس کے لیے آنسریبل نہیں ہوں گے، بلکہ یہ خود اپنے کرتوتوں کے لیے جواب دہ ہوں گے. تو اس میں آپ کو یاد ہوگا وہ جو عبداللہ بن ام مکتوم والی ایک واقعہ ہے، جو حضرت خدیجہ کے خالہ زاد بھائی ہیں اور وہ نابینا تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کیونکہ وہ نابینا تھے اور وہ نہیں دیکھ پائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے کسی کے ساتھ ڈسکشن میں ہیں، اور وہ جن لوگوں سے ڈسکشن میں تھے وہ عرب کے کہہ لیں روسا تھے، وہاں کے امیر ایلیٹ کلاس تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ڈسکس کر رہے تھے اور بات کر رہے تھے اور میسج پہنچانا چاہ رہے تھے. جب عبداللہ بن ام مکتوم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر پریشانی یا ناگواری کے اثرات آئے، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ آلریڈی جو قریش تھے وہ اس بات پر اعتراض اٹھاتے تھے کہ آپ کے ارد گرد جو ہیں وہ فقراء اور غربا اور مساکین قسم کے لوگ ہوتے، اور ان میں یہ جو ڈفرنس تھا اسٹیٹس کا وہ بہت اس کو کاؤنٹ کرتے تھے، اور غلاموں کے ساتھ بیٹھنا نہیں یا اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ ایک مجلس میں نہیں بیٹھنا ان کو گوارا ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شدید خواہش یہ ہوئی کہ میں ان تک یہ میسج پہنچا رہا ہوں تو یہ پہنچ جائے. اور اس وقت ام مکتوم کے آنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی وجہ سے کوئی ڈسٹربنس اس میسج میں نہ آ جائے. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں سورہ عبس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروایا کہ یہ تو ذکر ہے، یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ ذکر کی کتاب ہے، جو بھی چاہے اس سے ہدایت حاصل کر لے. اور کہنے کے لیے ڈائریکٹ مخاطب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا غصہ یا عتاب ہے اس کی ڈائریکشن اگر آپ دیکھیں تو کفار کی طرف ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈائریکٹ نہیں ہے، بلکہ اس عتاب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شفقت الہی ہے جو نظر آتی ہے. اس کی مثال کو میں نے پڑھا، حمید الدین فراہی صاحب نے بہت خوبصورتی سے سمجھایا. انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی نوعیت کو ایک مثال سے سمجھیں تو ایسا ہے کہ جیسے ایک بہت سمجھدار چرواہا ہے اور وہ اپنے غلے کو ہانک کر ایک طرف لے کر جا رہا ہے. اب اس میں ایک بھیڑ جو ہے وہ ایک سائڈ پر الگ ہو کر نکل جاتی ہے، اور چرواہا اس کی تلاش میں نکلتا ہے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، اور اس کو اس کے جو سم ہے، جو اس کے پیر ہیں، اس کے بھی نشانات مل رہے ہیں، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، اور آخر کر وہ اس کے بالکل قریب پہنچنے والا ہوتا ہے. لیکن اس سب تگ و دو میں وہ جو اس کا اصل غلہ ہے وہ اس کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور جب وہ واپس آتا ہے تو آقا اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم پورے گلے کو چھوڑ گئے تھے اور ایک دیوانی بھیڑ کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کر رہے تھے. تو اس میں جو عتاب ہے وہ اصل میں بھیڑ کے اوپر ہے کہ وہ سمجھدار نہیں ہے، اور اس کا وہ اسی بات کی مستحق ہوتی کہ اس کو بھیڑیا کھا جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ ایک ایک شخص کے لیے اتنے انڈیویجول کیئر کرتے تھے، اور خاص طور پہ جب معاشرے کی ایلیٹ کسی چیز کو فالو کرنے لگتی ہے تو پھر وہ ٹرینڈ سیٹرز بن جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شدید خواہش تھی کہ وہ بھی ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ سمجھایا کہ
کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، کہ یہ تو ایک یاد دہانی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے، تو جو بھی چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، لیکن آپ اپنی توجہ جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف زیادہ کر لیں جو آپ کے اوپر اپنی جان چھڑکنے کو تیار ہیں، جو آپ کی ہر بات پر لبیک کہتے ہیں، جو آپ کے لیے آپ کی حمایت میں کسی بھی سچویشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ اپنی نظر یا اپنی جو ساری توجہ ان کی طرف کر لیں، بجائے اس کے ان لوگوں کے جو کہ بات ہی نہیں مان رہے، اور اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال رہے ہیں۔ اس کی مثال اگر ہم اپنی سچویشن سے میں کنیکٹ کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ بہت ساری اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں، بلیسنگز، رحمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ہماری نظر ان ایریاز پر جاتی رہتی ہے جہاں پر کوئی کمی یا کچھ مسنگ ہوتا ہے، تو اپنی نظر کو ان رحمتوں، ان نعمتوں کی طرف موڑنا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں۔ تو یہ بس ایک بریف ریکیپ کے ساتھ بالکل اینڈنگ کے وہ سچویشنز تھیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرحلہ اتمام حجت میں گزر رہے تھے، کہ جس میں نشانیاں دکھا کے قرآن کے واقعات کے ذریعے اور کچھ پیشن گوئیوں کے ذریعے بھی قریش کو کنونس کیا گیا کہ یہ جو دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں یہ حق کی دعوت ہے۔ اب اس کے بعد بھی جب وہ نہیں مانے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ ہے وہ اگلے مرحلے میں داخل ہوگی، اور وہ ہے ہجرت اور برات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب ہجرت کا ٹائم قریب آ گیا۔ اس سے پہلے ہم پڑھیں گے 10th نبوی، کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ سال ہے، اس کو غم کا سال کہا گیا ہے۔ اس میں 3 اہم واقعات پیش آئے، ایک حضرت ابو طالب وفات پا گئے، دوسرا حضرت خدیجہ کی ڈیتھ بھی اسی سال ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طائف کا سفر کیا وہ بھی اسی سال میں ہوا تھا، تو اس سال کو عام الحزن یا غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی ہے اس کے بعد وہ 12th نبوی کے بعد ہوئی، یعنی آئی تھنک 13ویں سال میں، کیونکہ 12 سال مکہ میں گزرے اور پھر 13ویں سال ہجرت ہوئی۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم پھر نیکسٹ سیشن میں پڑھیں گے کہ حضرت ابو طالب کی ڈیتھ، حضرت خدیجہ کی، اور جو واقعہ طائف ہے۔ تھینک یو، جزاک اللہ فار یور ٹائم۔